أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں دوستوں عزیزوں، اللہ کے ذکر کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ ذکر الہی بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن پاک نے تین کے بارے میں فرمایا بہت بڑی چیز۔ ایک فرمایا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑے۔ ایک فرمایا رضوان من اللہ اکبر، اللہ کا راضی ہو جانا بہت بڑی چیز۔ ایک فرمایا ولذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز۔ بہت بڑا یہ عنوان اللہ نے ان تین کے لیے ارشاد فرمایا۔ اللہ بہت بڑے، اللہ کا راضی ہونا بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی۔ مال و دولت، زمینوں کی بہتات، مال و دولت کی کثرت اور کثرت اولاد، کرسی اقتدار، کسی کو اللہ اور رسول بڑا نہیں مانتے۔ بس ان تینوں کو کہا کہ بہت بڑی چیز۔ اللہ بہت بڑے، کہہ دو اللہ بہت بڑے، سب سے بڑے اور بہت بڑے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شرف الدین یحییٰ بن میری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس پر ایک بات فرمائی۔ پہلے میں تھوڑا سا ان کا تعارف کراؤں۔ بہت بڑے عالم تھے، بڑے شہرت یافتہ تھے، لیکن اللہ کی لائن میں لگے نہیں تھے۔ جو اولیاء اللہ راستہ اختیار کرتے ہیں اللہ کے ذکر کا، اللہ کی یاد کا، اللہ پاک کی محبت کو حاصل، عشق الہی کو حاصل کرنے کے لیے جو کوششیں ہیں، اس لائن میں لگے نہیں۔ لیکن جن کی قسمت کا ستارہ بہت بلند ہوتا ہے، ان کو اللہ پاک ان چیزوں کا احساس نصیب فرماتے ہیں۔ احساس پیدا ہوا تو بہت پڑھ لیا، قرآن و حدیث کی بڑی تحقیقات، تشریحات، تفسیریں پڑھ لی، پڑھا لی، لیکن قرآن و حدیث میں جو حق تعالی شان اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق کا ذکر ہے، وہ تو دل میں موجود نہیں۔ یہ احساس بیدار ہوا، اور یہ بھی ویسے ہی بیدار نہیں ہوتا۔ جب اللہ پاک نظر کرم فرماتے ہیں تو یہ احساس بیدار ہوتا ہے اس کی طرف سے۔ اصل میں وہ ایک جملہ بولتے ہیں فارسی والے، عشق کی عاشق ہم معشوقش بود۔ ایک تو فرمایا کہ عشق جو ہے عاشق کے نزدیک وہ بھی معشوق بن جاتا ہے، عشق حاصل ہونے کے بعد کسی قیمت پر اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ عشق الہی ایسی بڑی چیز ہے، بادشاہتیں اس کے مقابل میں صفر ہے۔ کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا پوری تاریخ دنیا میں
کہ کسی اللہ والے نے اس راستے کو چھوڑ کر بادشاہت قبول کر لی ہو۔ ایسے بیسیوں واقعات ہیں کہ بادشاہوں نے اللہ کا پاک نام سیکھنے کے لیے اس کی تھوڑی سی کیا کہوں تھوڑی سی چاشنی حاصل ہونے پر بادشاہ تو گلات مار دی۔ سیدنا ابراہیم بن ادم کہتے رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم الشان بادشاہ، بلخ کی عظیم الشان سلطنت کے مالک، ہمارے ملکوں سے بہت کئی گنا بڑا ملک، بڑی عیش سے زندگی گزار رہے بادشاہ ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا نا، اللہ میاں جب نظر کرم فرماتے ہیں تو یہ راستہ ایسے لوگوں کے لیے کھول دیتے ہیں۔ بادشاہ کی عیش کر رہے تھے، ایک فقیر آیا، مانگنے والا فقیر، کھانا کھلا دیا اس کو، رات کا وقت تھا، اسے خادموں نے کہا کہ جاؤ کہیں آرام کرو، جاؤ کھانا کرو، کھا لیا، سب چیزیں مل گئی۔ وہ کہنے لگا نہیں میں تو شاہی محل میں رات کو آرام کروں، شاہی محل میں۔ سمجھایا وہ نہ سمجھا، بادشاہ نے اس کو بلایا، کہا بھی آرام کرنے کے لیے، رات گزارنے کے لیے سرائے بنی ہوئی ہے، سرائے میں آرام کرتے ہیں۔ اور سرائے جانتے ہو، کچھ بلڈنگ ہوتی ہے، عمارت ہوتی ہے، لوگ وقف کرتے ہیں کہ اس میں آنے والے مسافر ٹھہرے، رات گزارے، تو سرائے میں جا کے آرام کرتے ہیں، شاہی محلات چھوڑو مسافر آرام کرتے ہیں۔ وہ فقیر کوئی اللہ والا تھا، اس نے پوچھا بادشاہ سلامت، آپ سے پہلے اس محل میں کون تھا؟ کہا میرے ابا جان۔ اس سے پہلے کون تھا؟ میرے نانا جان۔ اور آپ ہمیشہ رہیں گے؟ کہا نہیں میں بھی چلا جاؤں گا۔ پھر کون آئے گا؟ پھر میرا کوئی جانشین آ جائے گا، بیٹا آ جائے گا۔ کب بادشاہ سلامت سرائے کسے کہتے ہیں؟ اسی تو سرائے کہتے ہیں، تو آرام کیا اور چلے گئے، آرام کیا اور چلے گئے، آرام کیا اور چلے گئے، یہ بھر سرائے ہے، تمہاری رہائش گاہ نہیں ہے۔ بادشاہ کے کان کھڑے ہو گئے، دل پر ایک چوٹ لگ گئی۔ پھر ایک عرصہ گزر گیا، بادشاہ سلامت کا بہت عظیم الشان بستر تھا، مخملی بستر، کیا 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 اس میں خوشبوئیں مہکتا تھا، باندی تیار کیا کرتی تھی۔ ایک دن بادشاہ سلامت کہیں دور گئے ہوئے تھے، رات کو آنے میں دیر تھی، باندی نے کمرہ صاف کیا، بستر صاف کیا، بچھایا، اس میں خوشبوئیں چھڑکی، جو جو تھا شاہی انتظام کیا۔ بستر بہت نفیس، نظروں کے لیے بڑا پرکشش، دیکھتے انسان بہت مسرور ہو جاتا۔ باندی کو خیال ہوا کہ بادشاہ کو تو آنے میں دیر ہے، آج خود ہی مزے اڑا دوں، لیٹ کے دیکھ لوں کیسا بستر۔ بستر پر لیٹ گئی، اللہ کی شان ہے، نیند آ گئی، آنکھ ہی نہیں کھلی، حتیٰ کہ بادشاہ سلامت پہنچ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میرے بستر پر باندی سو رہی ہے، غصہ آیا کہ یہ تو میری کسر شان ہے، توہین ہے، آپ کی زبان میں انسلٹ کہتے ہیں وہ ہے۔ تو ایک درہ اٹھایا اور باندی کے 2 درے لگا دیے۔ اور سزا دینے کے لیے پولیس والوں کے پاس درہ ہوتا نا، وہ 2 لگا دیے۔ باندی روئی بھی اور ہنسی بھی۔ بادشاہ کو اور غصہ آیا کہ یہ ڈرنے کی بجائے ہنس بھی رہی ہے۔ پوچھا کیا بات؟ روئی بھی ہے ہنسی بھی ہے۔ کہا یہ رونے کی وجہ تو بہت واضح ہے، میرے چوٹ لگی ہے، آپ نے زور سے درے مارے اس لیے روئی ہوں، اور ہنسی ہوں اس بات پر کہ اتنے بڑے عظیم الشان بادشاہ ہیں اور آپ کو یہ سمجھ نہیں ہے، یہ سمجھ بھی نہیں۔
کہ یہ سزا تو اس کی ہوئی جو تھوڑی دیر کے لیے اس بستر پر لیٹی ہے، جو روزانہ اس بستر پر آرام کرتا ہے اس کی سزا کیا ہوگی؟ یہ دل پر دوسری چوٹ لگ گئی کہ پتہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آسمانی نظام حرکت میں آ رہا ہے، غیبی نظام حرکت میں آ رہا ہے بادشاہ سلامت کی خوش قسمتی کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ ایک عرصہ پھر گزر گیا، پھر ایک عرصے کے بعد رات کو جب آرام کرنے لگے بادشاہ سلامت تو محسوس کیا کہ چھت محل کی چھت کے اوپر لوگ بھاگ دوڑ رہے ہیں، آہٹ چلنے پھرنے کی، بھاگنے دوڑنے کی۔ صحن میں نکلے اور کہا کہ تم کون لوگ ہو؟ شاہی محل پر کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ ان کا بادشاہ سلامت ہمارا اونٹ گم ہو گیا۔ اونٹ جانتے ہو نا، چھوٹا سی ہوتا ہے، اٹھ، پنجابی اٹھ بھی کہتے ہیں۔ اونٹ گم ہو گیا، ہم اسے تلاش کر رہے ہیں۔ چھت پر پھرنے والوں نے جواب دیا کہ ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، ہم اسے تلاش کر رہے ہیں۔ بادشاہ کا بڑے بیوقوف لوگ، اونٹ گم ہو جائے جنگلوں میں جا کے تلاش کرتے ہیں، شاہی محلہ سے کہ گمشدہ اونٹ ملتے ہیں۔ وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت اگر اونٹ محلہ سے نہیں ملتے تو محل میں بیٹھ کر کسی کو خدا بھی نہیں مل سکتا۔ یہ تیسری چوٹ تھی جو بادشاہ کے دل پر لگی اور اپنا کام کر گئی۔ ہماری مدارس کی درسی اصطلاح میں یہ علت کا جزو اخیر تھا۔ جو لوگ عربی پڑھتے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں، وہ اس جملے کا مطلب سمجھتے ہیں۔ یہ علت کا جزو اخیر تھا۔ دل دنیا سے سرد ہو گیا، طبیعت دنیا سے اچاٹ ہو گئی، سب کو چھوڑ دیا۔ بڑی فوج، بڑی پولیس، بڑے عہدے، بڑی دولتیں، بڑی عزت کا سامان، سب کو چھوڑ دیا ایک اللہ کی محبت میں۔ اس کی طرف سے کوئی نور کی چھوٹی سی کرن ملی ہے، پورا عشق نہیں ملا ابھی تو محنت کرنی ہے تو عشق ملے گا۔ عشق الہی کی کوئی ہلکی سی کرن ملی، توجہ دھیان اللہ کی طرف گیا۔ اللہ اتنے بڑے ہیں کہ اس دھیان جانے پر بادشاہ نظروں میں صفر ہو گئی، ہیچ ہو گئی۔ بس لوٹا مصلی، نماز، روزہ، یہ کام رہ گیا۔ ایک جنگل میں پہنچے، جنگلوں میں جا کر یہ حضرات محنتیں ریاضتیں کرتے رہتے ہیں۔ جب کامل ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک مخلوق میں نکال کر ہدایت مخلوق کر سے کام لیتی ہے۔ ایک ایک اللہ والے نے ہزارہ ولیوں کو تیار کیا۔ بابا فیض گنج شکر، پاک پٹن والے بزرگ، بے شمار اولیاء اللہ تیار کیے۔ جی ٹھیک ہے، جی 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 ٹھیک ہے، نیچے کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بابا صاحب کے 50,000 خلفاء ہیں، بابا شکر رحمۃ اللہ علیہ، بہت فیض ہوا ہے۔ ہمارے شاہ صاحب حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بابا صاحب عشق الہی کے سمندر ہیں، اس لیے بہت ریاض سے بہت محنتیں کرتے ہیں اور بڑی مشقتیں اٹھاتے ہیں اولیاء اللہ۔ اس وقت مجھے ایک شعر یاد آ گیا، اگر توجہ سے سنو تو بتاؤں، سنو۔ حافظ بشیر جیسا ترنم میرا کوئی نہیں، شعر اچھا ہے، جو اس کو ترنم کہتا ہے وہ ترنم کو جانتے ہیں کہ ترنم کیا ہے۔ جنگل میں چلے گئے، کھانے پینے کی کوئی شے نہیں، بھوک لگی ہوئی، اللہ میاں نے آسمانوں سے بریانی نازل فرمائی۔
اور بریانی جانتے ہو دلیے کو کہتے ہیں؟ دلیا چاولوں کی بریانی گوشت والی نازل فرمائی. خیر حضرت نے کھا لی. بریانی ایسی تھی کہ اس کی مہک جو ہے پورے جنگل میں پھیل گئی، اس کی خوشبو پورے جنگل میں پھیل گئی. ایک اللہ والے اس جنگل میں پہلے رہتے تھے جو 10 سال سے اللہ کا ذکر کر رہے تھے. 10 سال سے اللہ کا ذکر کر رہے تھے. سارا دن ذکر کرتے، بات کرتے، نمازیں پڑھتے، جو شرعی احکام پورے کرتے، محنت کرتے. ایک وقت رمبی تو پنجابی ہمارا لفظ ہے نا، اور چادر لے کے گھاس کھودتے، اس کی پانڈ بنا کر، آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں، میری بھی یہی زبان، اس کی پانڈ بنا کر شہر میں جا کے بیچتے. اس سے جو پیسے حاصل ہوتے اس کا کھانا کھا کے آتے تھے. آخر انسان تو پیٹ لگا ہوا ہے، کھانا کھا کے آتے تھے. انہیں ایک دن اللہ میاں سے عرض کیا، اللہ میاں میں سارا دن آپ کی توفیق سے آپ کا ذکر کرتا ہوں، یہ بات مشغول رہتا ہوں، یہ آپ نے پیٹ لگا رکھا ہے، مجھے گھاس کھودنا پڑتا ہے، بازار جانا پڑتا ہے، گھاس بیچنا پڑتا ہے، پھر وہاں کھانا کھاتا ہوں، کتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے. اگر کہیں میرے 2 وقت کھانے کا آپ انتظام کرتے تو میرے وقت بھی اللہ کے ذکر ہی میں گزارا کروں. یہ اللہ پاک کی درخواست کی. تو میں ٹھیک ہے، پھینک دو چادر کو، پھینک دو رمبی کو، تو میں تمہارے لیے کھانا اتارا کروں گا. تو ان کے لیے کئی سال سے کھانا اترتا تھا، وہی کھاتے تھے. کھانے میں کیا اترتا؟ روٹی اور چٹنی. آپ کو چٹنی معمولی چیز ہے، معمولی چٹنی سے مزہ ہی بڑا ہوتا ہے. تو جو آسمانوں سے آتی ہوگی اس چٹنی کا کیا کہنا؟ ان کی 2 وقت یہی خوراک اترتی، یہی کھانا. یہ جو بریانی اتری حضرت ابراہیم بن ادھم کے لیے، اس کی مہک خوشبو پورے جنگل پھیلی اور اس بزرگ نے بھی محسوس کی. وہ اللہ والے تھے اور سمجھ گئے کہ یہ آسمانوں کا کھانا ہے، یہ زمین والوں کا کھانا نہیں، اوپر سے آیا. تو اس بزرگ نے اللہ میاں سے عرض کیا، اللہ پاک میں 10 سال سے آپ کو یاد کر رہا ہوں، آپ کی بات و ذکر میں مصروف ہوں، یہ آج آیا ہے اس لیے آپ نے بریانی نازل کی اور مجھے چٹنی پر رکھا ہوا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عرض کیا. اللہ کی طرف سے جواب ملا، الہام ہوا کہ اپنی قربانی کو بھی دیکھ، اس کی قربانی کو بھی دیکھ. تو نے رمبی اور چادر کو پھینکا ہے اور تخت شاہی کو چھوڑ کے آیا ہے. اللہ تعالیٰ اللہ قدر البلایا، جیسی محنت، جیسی مشقت، جیسی ریاضت، ویسی ہمارا عطیہ ہوتا ہے. تو ابراہیم بن ادھم کو اللہ نے بہت بڑی ولایت عطا فرمائی. ایک دفعہ بیٹھے ہوئے دریا کے کنارے کپڑے کو اپنی سوئی سے کپڑا سی رہے تھے. سوئی جانتے ہو نا، جلدی سیتا نا. بعض لوگ اپنا کپڑا خود بھی سیتے، پھٹ گیا سی لیا. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور اپنے کپڑے کو ہاتھ سے سی لیتے تھے. اپنا کو کپڑا کو پھٹا ہوا وہ سی رہن سوئی کے ساتھ. انہی کا وزیر جو بحال تھا فی الحال بھی، وہ جنگل پر کہیں سیال وغیرہ سے نکلا. اس نے دیکھا کہ ہمارے بادشاہ سلامت وہ کپڑا سی رہے. دل میں خیال ہے کہ بادشاہ بھی ہمارا بڑا ہی بے وقوف ہے، کہاں اس کی فوج، کہاں اس کی پولیس، کہاں اس کی عظیم الشان سلطنت، اور کہاں کپڑے سیرا بیٹھ کے. حضرت کو اس کا انکشاف ہو گیا. اور یہ اللہ کے کشف و کرامات برحق ہیں. ہمارے اکابرین اولیاء اللہ کے کشف و کرامات کو مانتے ہیں. غلط کہتے ہیں جو علماء دیوبند کشف و کرامات کو نہیں مانتے، ہم اولیاء اللہ کی کشف و کرامات کو مانتے ہیں. کرامات الاولیاء حق، شرح عقائد بھی لکھا ہے ہماری کتابوں میں.
ہمارے تو بہت قریب حضرت شیخ التفسیر ہمارے جو دادا پیر ہیں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو یہ چیز بھی بہت زیادہ دی۔ ایک دفعہ یہ کلیار خاندان جو سرگودے کا ہے، زمیندار خاندان ہے، ان کو ہدایت حضرت لاہوری کی برکت سے ملی، ورنہ جو ہوگا زمینداروں کے حال ویسے ان کے حالات ہیں۔ حضرت وہاں گئے، 3 دن ان کی کوٹھی وغیرہ میں ٹھہرے، واعظ کیے، اس قوم کی کوتاہیوں کو بیان کیا، اصلاح کی، اور ایک وقت کا کھانا بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ اپنے چنے بنوا کے لے جاتے تھے سفروں میں، جب کھانے کا وقت ہوتا ٹوٹیوں کے پاس بیٹھے ہوتے تھے، 2-4 پکے بارے میں پانی پی لیا، بس یہی اس کا کھانا ہوتا۔ حضرت فرماتے ہیں کوئی کہتا ہے مجھے چائے کی عادت نہیں، کوئی کہتا ہے مجھے پان کی عادت نہیں، کوئی کہتا ہے مجھے سگریٹ کی عادت نہیں، حکے کی عادت نہیں، کہتے الحمدللہ مجھے روٹی کی بھی عادت نہیں، بہت مجاہدے کی زندگی بسر کی، قرآن کی بہت خدمت کی، غلط باطل حکومتوں کے خلاف تحریکیں چلائیں، 11 سال جیل میں رہے، 11 سال زندگی جیل کی۔ آج 2-4 دن کو جیل میں ٹھہر کے آ گیا نا، آپ کی اپنی تعریفیں کیا کرتا، جیل میں یہ ہوا، جیل میں یہ ہوا، اپنی بات ہی بیان کرتا ہے۔ وہ 11 سال ٹھہرے اور کبھی زندگی میں زبان پر جیل کا حرف نہیں لائے کیا ہوا تھا۔ خود ہمارے حضرت مولانا عبید اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو آپ نے صبح سے لوگوں نے زیارت کی ہے، ان پر لاٹھی چارج ہوا ایوب خان کے دور میں، آپ جلوس نکال رہے تھے، شریف جی میں نے بہت مارا، ٹھڈے مارے، کمر پر ٹھڈے مارے، کمر حضرت کی وہ ہو گئی، اور موت تک، وفات تک حضرت کی کمر کی تکلیف نہیں گئی۔ شریف جی میں تھا پولیس افسر، اس نے یہ کارروائی کی، لاٹھی چارج کیا کرایا تھا۔ جمیعت علماء اسلام کے حضرت لیڈر تھے بہت بڑے، جمیعت نے مقدمہ کر دیا ان کے خلاف، عدالت میں پیشی ہوئی۔ اللہ شریف چیمہ کے بچے جو تھے حضرت کے قدموں میں گر گئے کہ معاف کر دیں۔ فرمانے لگے میں نے تو اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن لاٹھی چارج، اسی دن معاف کر دیا۔ خیر حضرت درخواست تھی ہمارے جو جمیعت علماء اسلام کے مرکزی امیر تھے، سب سے بڑے تھے پاکستان کی جمیعت علماء اسلام کے، ان پر بڑا اثر تھا حضرت کی اس تکلیف کا، اس ان کی اذیت دینے کا، بس وہ تھے اللہ والے۔ انہوں نے کہا میں شریف چیمے کا قیمہ ہوتا دیکھ رہا ہوں، وہ قیمہ سمجھتے ہو؟ میں چیمے کا قیمہ ہوتا دیکھ رہا ہوں، وہ قیمہ ہی ہوا۔ بلوچستان میں پتہ نہیں کس نے حملہ کیا، قیمہ کر ڈالا اس نے۔ اولیاء اللہ کی بے ادبی بڑی تباہی لاتی ہے یار، اولیاء اللہ کی بے ادبی سے تباہی ہو جاتی ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ کیا میں چاہتا ہوں ایسے مخلصین تھے یہ لوگ، زندگی بھر حضرت مولانا عبید اللہ عنہ نے کبھی اس واقعہ کا دوبارہ اظہار نہیں کیا، تذکرہ نہیں کیا۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا کلیار خاندان کو ہدایت حضرت لاہوری کی وجہ سے ملی۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ کے زندگی کے آخری حصے میں وہ ایک کلیار صاحب حضرت کے لیے مالٹے لے کے آئے، ان کا مالٹوں کا باغ تھا، ایک بوری بھروا کے نوکر سے توڑوا کے بھروا کے اپنی گاڑی کی ڈگی میں رکھی، لے کے آئے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے شرف بخشا تھا، وہ اپنی نظر ولایت سے صاف بات کہتے یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے۔ ہمارے مذبوحہ بکری کا حلال گوشت کاٹ کے بوٹیاں بنا کے لے آؤ، مردہ بکری کی بوٹیاں ملا دو،
اللہ کے فضل سے ایک ایک بوٹی کو الگ کر دوں گا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ لوگوں نے بڑے امتحان لیے ہمیشہ ماشاء اللہ، اور جو ہدیہ آتا ہے اس کے پاس اگر تو وہ حلال ہوتا، کوئی شبہ اس میں نہ ہوتا تو حضرت خود بھی کھاتے تھے، احباب کو بھی اپنے گھر بھیجتے تھے، اور جو ہدیہ ایسا ہوتا تھا وہ چیز حضرت کو شبہ آتا کہ ٹھیک نہیں ہے، حرام ہے، مشتبہ ہے، چوری کی ہے، اس کو ہندوؤں کے یا عیسائیوں کے گھر بھیجتے، استعمال نہیں کرتے، ہندو عیسائی کافر۔ تو وہ کلیا صاحب اپنے سامنے انہیں مالٹے چڑھوائے، بوری بھروائی، کار کی ڈگی میں رکھوائی، خود لے کے آئے، خود ہدیہ پیش کیا اس کی خدمت میں۔ حضرت خادم مولانا محمد صابر صاحب کو کہا کہ بھئی خیال کرنا حضرت میرے ہدیے کے ساتھ کیا کرتے ہیں، گھر میں احتیاط سے تو قبول ہو گیا، اگر وہ کافروں گھر میں احتیاط معلوم ہوتا وہ ٹھیک نہیں۔ اگلی جمعرات پہ جمعرات کو ذکر ہوتا تھا، آج بھی شہر والا میں الحمدللہ اسی طرح ذکر ہو رہا ہے جیسے لاہوری مولانا بیرون کے زمانے میں ہوا کرتا۔ پھر اگلی جمعرات کو آئے وہ کلیار صاحب، مولانا صاحب سے پوچھا میری مالٹوں کا کیا ہوا؟ فرمایا تمہارے مالٹے نے عیسائیوں کے گھر بھیج دیا، اپنے گھر نہیں بھیجے۔ کلیار صاحب کہہ رہے کہ مجھے تو اشکال ہو گیا، یہ کیا بات ہوئی؟ خود میرے سامنے مالٹے میرے نوکر نے توڑے ہیں، بوری بھری ہے، ڈگی میں نے رکھوائی ہے، لے کے میں آیا ہوں، خود پیش کی ہے، اس میں تو کسی قسم کا شبہ ہی نہیں خراب ہونے کا، خراب ہونے کا۔ وہ کہتے مجھے پتہ نہیں، میں نہیں کچھ کہہ سکتا، میری ضرورت نہیں، حضرت سے پوچھو، آپ پوچھ لیں۔ کلیا صاحب نے حضرت سے پوچھ لیا کہ میں تو خود لایا ہوں، سامنے چڑھوائی ہے، درمیان واسطہ کوئی نہیں، خود لا کے پیش کی آپ کی خدمت میں، آپ نے عیسائیوں گھر بھیجا، اس کا مطلب میرے مال سے ٹھیک نہیں؟ پر میں ہاں تمہارے مال سے ٹھیک نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتا کیسے ٹھیک نہیں تھے، اپنے باغ سے لیا ہوں، اپنے سامنے چڑھوایا، خود لے کے پیش ہوا ہوں، حاضر ہوا ہوں۔ فرمانے لگے اپنے نوکروں سے پوچھو فلاں تاریخ تمہارے باغ کو 1 گھنٹہ پانی دوسروں کا لگا ہے، جا کے تحقیقی ایسے ہی بات لکھی۔ تو یہ کشف و کرامات برحق، اس کا ہم انکار نہیں کرتے۔ میں تو اسماعیل سبحانی کے کرامت بریلوی بیان کرتے ہیں زیادہ، 12 سال دا ڈبا ہوا مائی بڈی کا بیڑا تار چھوڑیا ہے نا واقعہ کہ مائی وہ کشتی میں تھے، کشتی ڈوب گئی، 12 سال بعد حضرت زندہ وہ نکال لی، کشتی بھی مل گئی، مائی صاحب مل گئی، 12 سال کے بعد پانی سے نکالا۔ یہ کرامت بہت مشہور ہے، اسماعیل سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ۔ اسماعیل سبحانی اصل میں ہمارے ہیں، پتہ ہے ہمارے سلسلے کے بانی وہ ہے، شیخ الطریقہ وہ ہے، اس لیے اصل 11ویں والے کو ماننے والے ہم ہیں۔ یہ تو کبھی سال بعد بڑی 11ویں کر لی، چاند کے ہر مہینے میں 11 تاریخ کو ختم دلا لیا۔ الحمدللہ ہمارے روزانہ ذکر ہوتے ہیں، روزانہ محمود سبحانی کے لیے ہم 12 دفعہ قل هو اللہ کا ختم کرتے ہیں۔ ایک دن میں کئی بدالس ہوتی ہے اور کئی دفعہ اس کے لیے ہم ختم کرتے ہیں، دیتے نہیں کرتے ہیں ختم، ثواب پہنچاتے ہیں۔ اسے اصل 11ویں والے ہم ہیں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو محمود سبحانی کی یہ کرامت بہت بیان کی جاتی ہے، کچھ لوگ اس کرامت میں توجہ کرتے، میں نے خود توجہ سنی ایک عالم سے، وہ کہتے یہ مطلب نہیں ہے بیڑی ڈوب گئی تھی تو 11-12 سال بعد اتار دیتا، نہیں، اصل یہ ہے کہ ایک مائی تھی، اس کے شوہر فوت ہو گئے تھے، اور اس کی جو تھا اس کا ایک بیٹا تھا، اور کوئی سہارا نہیں تھا، وہی کما کے لاتا تھا، یعنی اس کو پالا پلوسا محنت مزدوری کر کے۔ تو جب بڑا ہوا وہ آوارہ ہو گیا، ایک ہی لڑکا، کمانے کی بجائے برے کاموں میں پڑ گیا، بری صحبت میں بیٹھ گیا، برے لڑکوں سے پھرنے لگ گیا، ماں کو لا کے کچھ دیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ فرمایا بتاؤ جس نے اتنی مزدوری محنت کر بچے کو پالا ہے، پھر بچہ برباد ہو گیا، اس مائی کا بیڑا غرق نہیں ہو گیا؟ یہ مانا ہے بیڑا غرق ہو گیا۔
پھر ایک عرصے کے بعد 12 سال وہ لڑکا گمراہ رہا، غلط راستوں پر پڑا رہا۔ اللہ جب مہربانی فرماتے ہیں تو بڑے بڑے گناہگاروں کو بھی قبول کر لیتے، توبہ کی توفیق دے دیتے۔ حضرت فضیل اجاز نے بزرگ واقعہ یاد رکھا۔ فضیل ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے۔ پہلے وہ ڈاکوؤں کے سرغنہ تھے، قافلوں کو لوٹتے تھے، لوگوں کو مارتے تھے، کئی سال سے ان کا معمول تھا، بڑی ان کی گینگ پارٹی تھی۔ ایک جگہ ایک قافلے پہ حملہ کیا، ان کا سامان چھینا۔ اس قافلے میں ایک اللہ والے قاری صاحب تھے، انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت اونچی آواز سے کی اور اس میں اس آیت کی تلاوت کی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ ترجمہ یہ ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائے؟ بس یہ آیت پڑھی، کوئی دل سے پڑھی تھی، کوئی انداز پڑھنے کا ایسا تھا۔ فضیل جو ڈاکوؤں کو آرڈر جاری کر رہا تھا، اس کو پکڑو، یہ کرو، یہ کرو، وہ کانپ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، بہت زیادہ رو رہا، بے چین اور کپ کبھی لگی ہوئی، کانپ رہا۔ وہ باقی ڈاکٹر نے پوچھا کیا ہو گیا؟ اللہ پاک نے نور کی کرن کوئی دل پہ ڈال دی تھی، توبہ کے لیے سارا سامان واپس کروا دیا۔ زندگی میں جو چوریاں ڈکیتیاں کی تھی وہ جہاں تک ہو سکا ان کو سامان واپس کیے۔ خود کہتے ہیں، فرماتے ہیں، بہت بڑے صوفیہ اور اولیاء اللہ میں سے ہوئے، اب صوفیہ کے وہ امام ہے، اولیاء اللہ کے امام ہے فضیل کا ذکر ہے ان کا۔ خود فرماتے ہیں کہ میں سفر میں تھا، دیکھا قافلہ اترا ہوا ہے۔ اس زمانے میں کاریں، گاڑیاں یہ تو ہوتی نہیں تھی، اونٹوں کے قافلے، گدوں پہ سفر، خچروں پہ سفر، گھوڑوں پہ سفر، اس قسم کے سفر ہوتے تھے۔ جانوروں کو باندھا ہوا ہے اور لوگ اترے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، مختلف پارٹیاں بیٹھی کھانا کھا رہے ہیں، مسافر لوگ، اور آپس میں ذکر کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں دعا کرو اللہ بچائے، یہاں کا فضیل بہت بڑا ڈاکو ہے، وہ لوٹ لیتا ہے، مارتا ہے، یہ کرتا ہے، تو اس سے ڈر رہے تھے فضیل سے۔ اور فضیل کہتے میں نے اپنے کانوں میں سنا کہ میرا تذکرہ کر رہے اور ڈر رہے کہ میں نے ان کو آواز دے کر کہا، فضیل کہتے میں نے ان قافلے والوں کو آواز دی۔ فضیل سے آج کل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا تم فضیل سے ڈر رہے ہو آج کل وہ اللہ سے اس سے زیادہ ڈرتا ہے۔ بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے ہوئے، جب چاہا مالک نے نظر کرو فرمائی، ان کو یہ بنا دیا۔ تو میں اصغر کہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کر رہا تھا، عالم بہت بڑے تھے لیکن اس لائن میں لگے ہوئے نہیں تھے۔ اللہ نے دل میں ڈال دی، جو قرآن بہت پڑھا، حدیث بہت پڑھی، بہت پڑھائی، بہت کچھ لکھا، علمی کام کیے، لیکن جو قرآن و حدیث میں اللہ پاک کی محبت کا ذکر ہے، اس کے رسول کا ذکر ہے، اس سے دل خالی ہے، اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت کے بڑے بھائی تھے اور کچھ اور صحاب تھے، سب نے متفقہ فیصلہ کیا کہ چلو کسی اللہ والے کو تلاش کریں۔ اللہ کی محبت عشق کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ والوں سے ملتی ہے۔ پیناڈول کی گولیاں برف بیچنے والے سے کوئی نہیں لیتا جاتا، کیا خیال ہے؟ میڈیکل سٹور سے لیتے، جہاں سودا ہوتا ہے وہیں جاتے۔ تو اللہ کی محبت عشق حاصل کرنے کے لیے قافلہ تیار ہوا، انہوں نے ہندوستان کے مختلف شہروں کا سفر کیا اور مشائخ کے پاس پہنچے، لیکن کہیں بھی حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کی عقیدت محبت کسی بزرگ سے ایسی نہ ہوئی کہ ان کو یہ کہیں کہ ہمیں بیعت کر لو، زیادہ عظمت دل میں نہیں آئی۔ آخر خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس گئے، ہندوستان میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، کیا دو رحمۃ اللہ، یہ پاک پٹن والوں کے خلیفہ ہیں، ان کے پاس پہنچے۔
وہ بڑے صاحب نظر تھے، ان کی عقیدت کچھ دل میں آئی، لیکن اتنی نہیں آئی کہ یہ کہیں کہ ہمیں بیعت کر لو، اور وہ بھی سمجھ گئے۔ پان ان کے پاس میں پان کھاتے تھے، اور پان سمجھتے ہو مٹھائی ہوتی ہے، اور پان مٹھائی ہوتی ہے، پتا ہوتا ہے، درخت کا پتا ہے، اس کا کوئی لگاتے ہیں اور پھر منہ میں رکھتے ہیں کہ خون کی طرح تھوکتے پھرتے ہیں اس کو، اسے پان کہتے ہیں۔ وہ پان حضرت کھاتے تھے۔ پان کھانا جائز ہے، کوئی مغالطہ نہ ہو جائے، پان کھانا جائز ہے۔ بولو، سگریٹ پینا، حقہ پینا، یہ جائز ہو جائے ضروری ہے تمہارے نزدیک، ہے نا؟ یہ بھی جائز، ہمارے علماء تمباکو نوشی کو جائز کہتے ہیں، حرام نہیں کہتے، اگر یہ فضول خرچی ہے، اگر یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تمباکو نوشی یاد رکھو۔ سعودی عرب میں جگہ جگہ دل کا نقشہ بنا کے اس میں سگریٹ رکھی ہوتی ہے کہ دل کی بیماریوں کا یہ سبب ہے، اور جو سگریٹوں کی ڈبیاں ہیں اس پر لکھا ہوتا ہے یمکنو ان یضر صحتک، ہو سکتا ہے یہ سگریٹ تمہاری صحت کو نقصان پہنچائے، اور جو ہماری آج کے پاکستان کی ڈبیوں میں اردو میں لکھا ہوتا ہے، دنیا بھر میں چل رہا ہے۔ باہر تمباکو نوشی یہ صحت کے لیے سخت نقصان بھی ہے، دل کی مزے پیدا ہوتی ہیں اور فضول خرچی بھی ہوتی ہے، لیکن ہمارے حضرات اس کو حرام نہیں کہتے، سعودی عرب کے علماء اس کو حرام کہتے ہیں۔ یہ حقہ پینا، سگریٹ نوشی کو زیادہ کوئی مکروہ کہیں گے، حرام نہیں۔ اور بیڑی، اور جانتے بیڑی، پٹھانوں کی بیڑی اور بیڑا جو یہاں نسوار ناک میں لگتے ہیں، منہ میں رکھتے ہیں، پٹھان کے ہی بیٹھے ہیں، یہ نسوار بھی حلال ہے، حرام نہیں، لیکن یہ خون چوستی ہے انسان کا، بہت سخت نقصان دیتی ہے، مجھے پٹھان علماء نے بتایا، خود ان کو تکلیف ہوئی، اس لیے یہ چھوڑ دینی چاہیے، لیکن حرام نہیں۔ اور سمجھے، پٹھانوں کو تو پتہ نہیں کیا چیز ہے، وہ اتنی پسند کرتے ہیں کہ اللہ اللہ خدا کی پناہ، سمجھے۔ وہ کہتے ہیں جلسہ ہو رہا تھا، محرم کا مہینہ تھا، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بیان کی جا رہی تھی، وہ مقررین کا خیال ہوتا ہے لوگوں کو رلائے، لوگ رو نہیں رہے تھے، حالانکہ بڑے دردناک واقعات خطیبوں نے بیان کیے۔ ایک عالم سمجھدار کھڑے ہو کہتے میں بیان کرتا ہوں، اس نے کہا دیکھو یہ اتنا بڑا لوگ دیا امام حسین کے خلاف، ان کی نسوار بند کر دی، اس میں پٹھان ساری روڑ لا، نسوار بند کر نسوار کو بارہ شرن، یہ حلال ہے، حرام نہیں، صحت کے نقصان دے۔ اس طرح پان بھی حلال ہے، حرام نہیں، اور چائے بھی حلال ہے۔ پتا رائے گڑھ میں حاجی عبدالوہاب صاحب اللہ اس کی زندگی برکت دے، وہ کہتے چائے نہ پیا کرو۔ کسی نے پوچھا تھا کہ کھانے کے بعد یہ دعا ہے، دودھ پینے کے بعد یہ دعا ہے، پانی کے پینے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں، چائے کے بعد کیا دعا ہے؟ فرمایا استغفر اللہ۔ تو وہ تبلیغ والے چائے میں وقت بڑا ضائع ہوتا اور باقی ہوتا بھی ہے، لیکن وہ بند نہیں کر سکے۔ پٹھان نے کہا ہم تبلیغ چھوڑ دیں گے، چائے نہیں چھوڑ سکتے۔ جب مرکز میں کنٹین بنانی پڑی، کنٹین بنائی پٹھانوں کے لیے، چائے ان کو بہت پسند ہے، لیکن چائے بہرحال یہ حرام نہیں ہے، لیکن چھوٹی عمر کے بچوں کو نہیں پلانی چاہیے۔ دودھ کیا ڈالو، دودھ، دہی، مکھن، یہ بچوں کی صحت کے لیے بڑوں سے مفید چیز ہے۔ 40 سال کے بعد جب ورزش وغیرہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے چائے رکھ لیجیے۔ تو بہرحال چھوٹے بڑے پیے، جائز ہے ناجائز نہیں۔ کسی کی بات کر رہا تھا نہیں اس طرف چلے گئے۔ ہاں پان، حضرت خواجہ نظام اولیاء پان کھاتے تھے، انہوں نے کچھ پان تیار کر کے حضرت مولانا شفیع یحییٰ ملیری کے پلے باندھ دیے اور کہا بھی تمہارا حصہ ہمارے پاس نہیں، کسی اور اللہ والے کے پاس جاؤ۔ قافلہ روانہ ہو گیا اور شفیع یحییٰ ملیری کہنے لگے بھی آپ کسی بزرگ کے پاس نہیں جانا۔ منہ میں پان رکھا ہوا تھا، کچھ رومال میں پان بندھے ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ اب سارے بزرگ دیکھ لیے ہندوستان، اگر یہ شیخ ہے ہم خود ہی شیخ ہیں، یعنی کسی سے زیادہ عقیدت نہ ہوئی، اب کسی کے پاس نہیں جانا۔ ان کے بڑے بھائی نے کہا کہ
کہ نہیں ایک اللہ والے بہت مشہور ہیں، ان کے پاس ضرور جانا ہے۔ اصرار کیا، ان کے پاس لے گئے۔ ان کا نام تھا حضرت مولانا نجیب الدین فردوسی، کیا دو رحمۃ اللہ علیہ، نجیب الدین فردوسی بزرگوں کے پاس چلے گئے۔ ان کی عظمت اتنی آئی کہ مولانا شرف الدین جو ہے بیٹھے دو زانوں، پسینہ چھوٹا ہوا، پسینے سے شرابور، بات زبان سے نکل نہیں رہی، اتنی ہیبت، اتنی روب، اتنی عظمت ان کی دل میں آئی۔ اسی خیال میں بیٹھے تھے تو انہوں نے ایک جملہ بول دیا، وہ کہنے لگے منہ میں پان، کشف ہو گیا ان کو، منہ میں پان، رومال میں پان، اور دعویٰ کہ ہم بھی شیخ ہیں۔ وہ جو بات کہی تھی نا وہ ان کو منکشف ہو گئی، جس پر یحییٰ ملیحی بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ کہتے اتنی شرمساری ہوئی کہ زمین جگہ سے میں غرق ہو جاؤں۔ کچھ دیر بیٹھے رہے، آخر درخواست کی تو ہمیں بیعت کر لیں۔ حضرت نے بیعت کر لی۔ اندر کچھ ایسا تھا ان کا، حضرت نے بیعت کرتے ہی ان کو خلافت دے دی۔ مولانا شاہ یحییٰ ملیحی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاؤ اپنے وطن۔ ساتھ یہ نصیحت کی کوئی خبر سنو تو واپس نہیں آنا، کوئی خبر سنو تو قافلہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں خبر سنی کہ حضرت نجیب الفردوسی فوت ہو گئے۔ واپس آنے کا ارادہ کیا تو حضرت کی بات یاد آ گئی، فرمایا تھا خبر سنو تو واپس نہیں آنا۔ تو واپس نہیں گئے، سیدھے ہندوستان کی طرف، اپنے وطن کی طرف آ گئے۔ لیکن ہوا یہ کہ راستے میں جہانگیرے کے جنگلات تھے، ان جنگلات میں کہیں غائب ہو گئے، کسی کو ملے ہی نہیں۔ ذکر کا اس لیے نکل گئے، ایک عرصہ جنگلات میں رہے۔ پھر کسی دلی والوں کو خبر ہوئی کہ فلاں علاقے کے جنگلات میں ہے، وہ زیارت کے لیے جمعہ جاتے تھے۔ حضرت نے کہا تم لوگ آتے ہو، یہاں درندے ہیں، بغیر ہیں، شیر ہیں، فلاں ہیں، کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تم نہ آیا کرو، میں جمعہ دلی کی جامع مسجد میں ادا کیا کروں گا، وہاں مل لیا کروں۔ پھر وہاں ملاقاتیں شروع ہو گئی، جمعہ وہاں پڑھتے، پھر جنگل آ جاتے۔ یہ ایک بحث ہے، وہ چھیڑتا نہیں ویسے جنگلات میں کیوں جاتے ہیں، تو اشکال کرتے ہیں بعض لوگ، ہم اس کے لیے جواب دیا کرتے ہیں۔ تو وہ شاہ محمد تغلق کا زمانہ ہے، شاہ محمد تغلق کا زمانہ ہے، اس کا دور تھا۔ اس کو خبر ہوئی کہ حضرت اس جنگل میں ہے، وہ جا کے حضرت کو لے آیا۔ ایک عرصے کے بعد حضرت کی بہت بڑی خانقاہ تیار ہوئی، بڑا ان کا فیض ہوا۔ ان کی ایک بات سنانا چاہتا ہوں اس بات پر کہ اللہ بہت بڑے۔ حضرت کیا شروع میں نے کہ اللہ پاک بہت بڑے۔ شرف الدین یحییٰ ملیحی فرماتے ہیں کہ بھئی یہ تو بات تم نے سنی ہوگی، کوئی راتوں کو جاگے، ہمیشہ روزہ رکھے، تہجدیں پڑھے، جہاد کرے، تبلیغ کرے، میدان جنگ میں شہید ہو جائے لڑتا ہوا، پھر اللہ کہہ دے کہ چلو ہم نے اپنی رحمت سے تمہارے اعمال قبول کر لیے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ کیونکہ اللہ کو تو ہماری باتوں کی ضرورت نہیں، ان کا قبول فرما لینا ہم پر احسان ہے۔ فرمایا یہ بات تم نے سنی ہوگی، میں اس کے علاوہ ایک بات کہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ساری زندگی تبلیغ کرے، ذکر کرے، ریاضت کرے، شب بیداریاں کرے، ہمیشہ روزے رکھے، جہاد کرے، جنگیں لڑے، حتیٰ کہ خون میں لت پت ہو جائے، پھر اللہ فرما دے تمہارا کوئی عمل قبول نہیں، تو فرمایا کہ یہ فرما دینا ہی بہت بڑا احسان ہے۔ کیوں بھلا؟ فرمایا اتنے بڑے ہو کر بولے تو ہے، وہ توجہ نہ فرماتے، کون ہے کیا کر رہا ہے، ان کو کیا ضرورت کسی کی عبادت کی۔ ان کا یہ فرمانا کوئی عمل قبول نہیں، یہ بھی بہت بڑا بدلہ مل گیا۔ اس لیے اللہ اتنے بڑے ہو کر متوجہ تو ہوئے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی عظمت عطا فرمائے۔ میں نے اصل ذکر کرنا تھا اللہ بہت بڑے، دوسرا ذکر کرنا تھا کہ اللہ کی رضامندی بہت بڑی، تیسرا اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ یہ دو چیزیں آخر کی رہ گئی اور بہت زیادہ دیر ہو گئی اور لوگ اٹھنے لگ گئے۔ میں نہیں تھکا، تم تھک بھی گئے اور امید ہے اک بھی گئے۔
اس لیے اسی پر اتفاق کرتے ہیں، آئندہ دوسری مجلس میں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ اب ذکر ہوگا